کعبے کا منظر. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب وہ وقت آیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں آپ سے، کہ ہم کچھ چیزوں کی آپ کو زیارت کرائیں گے، کچھ تبرکات کی. جب کوئی شخص دنیا کے مختلف کونوں میں جاتا ہے سیر کے لیے یا کسی سے ملنے کے لیے، تو وہ وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو وہاں کا لباس ہوتا ہے، جو وہاں کی اشیاء ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ لاتا ہے اور بڑے فخر سے وہ بتاتا ہے کہ میں یہ ٹرکی گیا تھا یا میں اسپین گیا تھا، تو یہ وہاں کی چیزیں، یہ وہاں کے لباس ہے، وہاں کے تحفے ہیں. لیکن جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، جب اس کو روضہ رسول جانے کا موقع ملتا ہے یا اس کی خوش قسمتی بنتی ہے، تو وہاں سے اس کو جو بھی ملتا ہے کہ میں سمیٹ سکوں، وہ سمیٹنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں سے جتنا کچھ کلیکٹ کر سکوں میں وہ کر لوں. تو باجوہ صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیو پاکستان کے سیٹ پہ ہمیں دیکھنے کا، زیارت کرنے کا موقع ملے گا. تو میں چاہوں گی کہ وہ بتائیں کہ سب سے پہلے وہ کیا دکھائیں گے ہماری ناظرین کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مسجد نبوی کا کونا کونا جو ہے وہ بابرکت ہے، اور اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. لیکن جس چیز کے لیے ساری دنیا کا مسلمان تڑپتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک یا موجہ شریف ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام بھیجتے ہیں. ایک لمحے کے لیے نظر ایک چیز پہ پڑتی ہے، اور وہ یہ غلاف ہے. اس سے نظر ٹکراتی ہے تو ایسا سکون آتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا. اس طرح دل کو سینے میں ٹھنڈک آتی ہے کہ جس طرح ہم اندر چلے گئے. غلاف کعبہ کی اپنی اہمیت ہے، وہاں ہم اس کو چومتے بھی ہیں، اس کے ساتھ سینہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیز نایاب ہے، اس کے پاس ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. وہ فوری طور پہ ہمیں کہتے ہیں جی آگے نکل جائیں. نظر صرف ٹکراتی ہے اور یہ سکون ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہماری دعائیں ان کے تک پہنچ گئی. یہ وہ چادر مبارک ہے، یہ وہ مبارک چیز ہے کہ جس سے لاکھوں انسانوں کی صرف نظریں ٹکراتی ہیں. یہ چادر آپ تک سر کیسے پہنچی؟ یہ راز کی بات ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہنا سلام رسول اللہ، ہنا سلام ابو بکر صدیق، ہنا سلام عمر فاروق لکھا ہوا ہے، میں اس کے سامنے بیٹھتا. ایک مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا. دعا مانگتے تھے آپ کوئی وہاں پر؟ بس میں دیکھتا رہتا تھا. یہ 2013 سے پہلے کی بات ہے، 2013. وہ اس وقت اتنا رش نہیں تھا. تو ایک بندہ آیا، اس نے ایک رومال میں میرے ساتھ رکھ دیا. حاجی یہ تمہارے لیے، عربی میں. اچھا، آپ اس کو بالکل نہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے؟ پوچھا آپ نے اس سے کیا ہے؟ نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی. انجان شخص بس پکڑایا اور اس کے بعد؟ کیونکہ یہ چادر کا ٹکڑا جو ہے یہ 5 سال بعد 7 سال بعد چینج ہوتی ہے، یہ ہر سال نہیں چینج ہوتی. صحیح. اس کو اندر بھی جو لوگ جاتے ہیں ہاتھ لگانے کی. پھر آپ نے جب اس کو کھولا تو کیا کیفیت؟ میری دنیا بدل گئی، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. کیوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو کہا کہ میرے باپ کو لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا وہ نبینا ہے. انہوں نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، ان کی آنکھوں کو لگاؤ، ان کو بینائی آ جائے. کیا بات. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، یہ میرے ساتھ سینے کے ساتھ لگا. تب سے لے کر اب تک آپ سنبھال کر جب بھی اس کو میں دیکھتا ہوں مجھے وہ روضہ مبارک کا نظارہ آ جاتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے نا رسول اللہ، اور یہ سامنے چادر. کیا بات، کیا بات. بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی، بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی. بہت اللہ تعالیٰ کا کرم، بڑی رحمت ہے، بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. پاکستان میں میرا خیال ہے چند ایک لوگ ہوں گے شاید والی بات. اچھا جی، اور یہ ایک پتھر مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں شدید زخمی ہو گئے تو صحابہ کرام نے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا. تھوڑا سا یہ آپ دکھائیں گے پکڑ کے ہمارے ذرا آڈینس کو، اگر آپ دکھا سکیں. کندھوں پہ اٹھا کے جبل احد کی طرف لے گئے. تو پہلے مقام جو آتا ہے وہاں پہ آپ کا دست مبارک لگا ہوا ہے، اور اس جگہ پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام ہے اس مقام کا آپ نے بتایا؟ جبل احد کا، وہاں کا پتھر ہے. ہاں جی. تو وہاں پہ آپ کا دست مبارک لگا ہوا ہے، وہاں پہ بھی خوشبو ہے. اس کے ساتھ چھوٹی سی غار ہے جہاں آپ کا سر مبارک لگا ہوا ہے، ادھر بھی ویسی خوشبو ہے. اس کے آگے چھوٹی سی مسجد ہے جہاں آپ نے 2 نفل پڑھے.
ادھر کی مٹی سے بھی. یہ پھر ٹاپ پہ ہے, جبل احد کے اوپر جا کے پہاڑ 2 ٹکڑے ہو گیا ہوا ہے, وہاں پہ صحابہ کرام نے آپ کو بٹھایا, آپ کی کمر مبارک پہ زخم تھے, خون تھے, آپ کی کمر مبارک اس پتھر پہ جگہ پہ لگی. یہ اس جگہ کا پتھر ہے. کیا بات. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جذب ہے, اور اس سے وہی خوشبو آتی ہے جو آپ کے جسم اطہر سے آتی ہے. کیا بات. گرمی ہو سردی ہو, اس کی جو ٹمپریچر ہے یہی رہنا. اور جبل احد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ باجوہ صاحب کوئی بھی شخص جب جاتا ہے جبل احد تو وہاں سے وہ یہ پتھر کیا لا نہیں لا سکتا, نہیں لا سکتا, نہیں لا سکتا. تو یہ بھی کیا راز ہے کہ یہ پتھر آپ تک اس کو توڑا نہیں گیا. یہ بھی ہے کہ میں وہاں پہ 2007 میں گیا ہوں, اچھا, تو وہاں میں نے اس کو ہاتھ لگایا, یہ میرے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. اب انہوں نے تقریباً 2017 سے بند کر دیا, اس کے آگے دیوار کر دی, یا لوگوں نے کئی گر جاتے تھے, مطلب سیدھا بندہ کھڑا ہو کے چڑھ نہیں سکتا. اچھا, جس طرح وہ بکری بن کے جس طرح چڑھتے ہیں, تو وہاں پہ جگہ بھی بہت, ہاں چڑھائی مشکل ہے اس جگہ کی کافی, تو اس جگہ کا یہ پتھر ہے. اور اسی طرح خوشبو آتی ہے اس میں سے, اب تک خوشبو آئی ہے. اب تک خوشبو آتی ہے. یہ بھی ایک پتھر ہے, اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو اس پہ محمد لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا اگر کیمرہ زوم کر کے آپ اگر دکھا سکیں, یہ پتھر آپ نے, یہ بھی مدینہ شریف سے ملا ہوا ہے, لیکن یہ بھی تحفہ تن ہے. یہ کسی نے آپ کو وہاں پہ جی تحفہ دیا. کیا بات ہے. آپ دیکھیں گے کاشف صاحب اس کو, پتھر کو دیکھیں اگر, کتنا خوبصورت پتھر ہے یہ, بہت خوبصورت, ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے. اس پتھر کا کوئی نام ہے؟ فیروزہ. فیروزہ, ٹھیک ٹھیک, اچھا جی. یہ خاک شفا ہے. خاک شفا, خاک شفا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے ہیں تو جو مسجد قباء ہے اس سے تھوڑا سا آگے آئے تو یہ جگہ آ جاتی, میدان آ جاتا تھا. اب وہاں پہ بلڈنگیں بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ آپ نے کس سن میں وہاں سے؟ یہ میں نے 2013 میں لی. اچھا, تو اس سے کیا شفا ملتی ہے؟ ہاں جی, شفا ملتی ہے. مدینے کی تمام مٹی جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈک ہے. جب آپ باہر سے آتے تھے تو اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا اور یہ ہٹا. کس مقام سے لیا آپ نے؟ یہ مقام کھلاتا ہے میدان استراح کھلاتا ہے. میدان استراح, ہاں جی, مسجد جمعہ کے بالکل سامنے یہ آیا ہے. اب وہاں پہ مستشفیٰ بن گئے ہیں, انہوں نے ایک بدروم بنا دی ہے, گٹر لائن بچھا دی ہے. اب وہ یہ جگہ نایاب ہو گئی ہے. اور اس کو استعمال بھی کی مختلف طریقے سے کیا کھا بھی سکتے ہیں, لگا بھی سکتے ہیں. کہاں سے لے سکتا ہے؟ اب نہیں لے سکتا. اب نہیں لے سکتا. یہ جنت البقیع ہے. کیا بات ہے. جہاں پہ 10,000 صحابہ کرام مدفن, امام حسن, امام زین العابدین, حضرت فاطمہ, حضور کی 7 زوجات, 2 بیٹے, حضرت امام مالک, حضرت اپنا فاطمہ بنت اسد, حضرت حلیمہ, حضور جو اپنا شہداء ادھر مدینہ پاک میں آ کے رحلت فرما گئے احد والے, ان کی قبریں ہیں. یہ اس جگہ کی مٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ نم وسلم, مٹی ہے یہ, جی تھوڑی سی نم ہے, نم ہے, ہاں جی, نمی ہے, نمی ہے, اسی طرح رہے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس قبرستان میں دفن ہوگا اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا. اور آپ نے آخری دنوں میں بہت زیادہ دفعہ وہاں جا پہ حاضری دی اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی. جنت البقیع کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا, جی جنت البقیع کے جس نے انہوں نے ویسے تو جب بھی کوئی بھی شخص جاتا ہے مدینہ جائے اور مکہ مکرمہ جائے اور اللہ کے گھر جائے تو اس کی یہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میری آخری سانسیں ہیں وہ مجھے یہیں پر آئیں. اب میرا دم ٹوٹے تو میرا دم اب بہت سارے لوگ یہیں خواہش پر لے کے جاتے ہیں ایسے. جنت البقیع کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ صحابہ کی قبریں, جس نے بتایا 10,000 صحابہ کی, صحابیات کی, اس نے اہل بیت اطہار کی, امہات المؤمنین کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں دونوں, ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے. تو وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کی وہاں پہ قبر بنتی ہے. اور اس طرح عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں پہ موجود ہے جو خلیفہ ثالث ہیں. اور جس طرح ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد سے حضرت ہمدانی صاحب نے شعر پڑھا ہے کہ وہ تو دونوں کی قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر موجود ہے. اور جنت البقیع ایسا یعنی کہ تاریخی قبرستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی کیا بندہ بات کرے کہ جس طرح فرما رہے تھے کہ وہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو اکثر جو ہے آپ اس کی زیارت کے لیے چلا جایا کرتے تھے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی زیارت کے لیے آئیں
اور وہاں پہ زیارت کریں قبور کی. اور اصل میں زیارت قبور کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عاقبت اپنی آخرت کو یاد کرے اور وہاں پہ اللہ رب سے دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان کے اوپر اپنا کرم کیا ہو یا اللہ ہم پہ بھی اپنا کرم نازل فرما دے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتنی مطلب عظیم ہستیوں کی قبروں کی زیارت کرتا ہے اور اسی طرح انسان اپنی آخرت کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرواہ کرتا ہے کہ اتنی جلیل القدر ہستیاں جو ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی قبروں کا جو سلیقہ ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے سنت ہے کہ وہاں بھی اس طرح قبریں مبارک بنی ہوئی ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات اس میں جو ایک بڑی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. آپ جب دیکھیں گے بالکل قریب اور سامنے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں قبرستان ہے. تو بہت سارے لوگ ہمارے حاجی جو ہیں وہ یہاں سے جب جاتے ہیں تو اکثر ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ان کو دفنا دیا جاتا ہے. دوسری بات ایک بڑی خوبصورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو ہر خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والا معتمر جو ہے وہ اگر اس کی وفات احرام کی حالت میں ہو جاتی ہے تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور اس میں اگر عمرہ کرنے والا شہید ہو جاتا ہے راستے کے اندر یا اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی جو نامہ اعمال میں بھی قیامت تک عمرہ لکھ دیا جاتا ہے. اگر ایک عمرہ ہو جائے تو ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر وہاں پہ زندگی کے نامہ اعمال میں عمرہ ہی عمرہ لکھی جا رہا ہے اور حاجی حاجی لکھی جا رہا ہے تو اس کی عظمت کی کیا میں سمجھتا ہوں کہنے ہیں. اور اس طرح خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے تو جو صحابی جو تھے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع اتنے انہماک کے ساتھ سن رہے تھے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. اونٹ جیسے بتکا تو اوپر سے گر گئے تو گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ان کی وفات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے احرام کی حالت میں ہی دفنانا ہے اور اسی احرام کی حالت میں اس کا جنازہ ہوگا. فرمایا صحابہ نے اس کے رسول تو اس کو کفن میں لاتے ہیں. کہا نہیں یہ حاجی ہے اور یہ احرام کے اندر فوت ہوا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب بندہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھائے گا. اور فرمایا یہ جب میرا صحابی اٹھے گا تو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا. تو دوسری بات جو میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر جو مختلف زیارات ہیں مطلب ریاض الجنہ ہے جس کے نبی نے فرمایا کہ میرے حجرہ مبارک سے لے کے میرے ممبر نبوی تک درمیان میں جنت کا ٹکڑا ہے. قیامت کے دن اس کو جنت میں شامل کیا جائے گا. وہاں پہ جو لوگ خوش نصیب جا کے نمازیں پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دروشی پڑھتے ہیں تو وہ ان کی اس جگہ کی بھی عجیب عظمت ہے. ممبر رسول کتنے مقامات آپ نے بتایا یہاں پر؟ اس کے اندر 22 کے قریب مقامات صرف مسجد نبوی کے اندر. صفہ چبوترا وہاں موجود ہے. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے محبوب بیٹی تھی سیدہ فاطمہ اچھا جب ہم جاتے ہیں ایک عام شخص چونکہ آپ کا جو مذہبی نالج ہے اور ان مقامات کے بارے میں جو آپ کا علم ہے وہ ایک عام بندے کی نسبت بہت زیادہ ہے, تو جب ایک عام شخص جاننے کے بارے میں سوچتا ہے یا جا رہا ہے سفر کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے جائے تاکہ کوئی چیز کوئی مقام مس نہ ہو جائے نا, کچھ رہ نہ جائے کہ واپس آئے اور پتہ چلے یار. سب سے بہتر تو یہی ہے مطلب ہم دیگر ممالک میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو ہم ٹور گائیڈ دیکھتے ہیں مطلب اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ تو میں سمجھ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور معتبر مطلب مقامات حرمین شریف ہیں. اس کے والے تو ویسے ہی انسان مسلمان کو ایک نالج ہونا چاہیے لیکن خصوصاً جب آپ ایک زندگی میں ایک پتہ نہیں کتنی بار موقع ملے گا, ہو سکتا ہے یہ پہلا اور آخری موقع ہو, تو آپ جب جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں. اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حرمین شریفین کی جو خادم الحرمین شریفین جو ہیں وہ محمد بن سلمان بھی ہیں, شاہ سلمان بھی ہیں, ان کا پورا خاندان جو ہے جس طرح وہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے. انہوں نے وہاں پہ ہر جگہ پہ زیارات کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. زیارات کا مقامات کا ذکر میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا تفصیلاً کریں لیکن اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا احرام کا, تو میں ذرا اس کی بھی تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بغیر لباس کی آتا ہے, بغیر کپڑوں کی آتا ہے, اور پھر جب وہ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو تب بھی مسلمان کا ایک ہی لباس ہوتا ہے, میت کا ایک ہی اس کو رنگ میں اور ایک ہی لباس میں. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے جاتا ہے اور دنیا کے مختلف کونوں سے امیر غریب ہر شخص موجود ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ نے اس کا ایک لباس رکھا. اس کے اوپر ذرا بات کرنا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میسج اس کے اندر ہمیں ایک لیسن ملتا ہے ہمیں اس کے اندر, تو اس پر بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. کہیں مت جائیے گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے,
میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوا آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے محبتوں کا صدا سے کون دیتا ہے محبتوں کا صدا سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمدانی صاحب ایک مرتبہ پھر سے اچھا جو پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی وہ اسپریچول کنیکشن کی کہ بہت سارے لوگ جو 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن ان کی تھوڑی سی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ دعا کے بغیر وہ اللہ سے وہ رابطہ ہی نہیں شاید قائم کر پاتے تو ایک شخص جو کہ عاشق رسول ہے میرے خیال سے اس کو تو یہ سلیقہ آتا ہوگا جو عاشق رسول ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی شاید اس کے اندر وہ چیز ڈال دیتا ہے جو یہ روح کی کلینزنگ جب آپ پہنچتے ہیں روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو ایک دعوت ہوتی ہے اپنے گھر پہ اور اس کی رضا کے بغیر تو ہم وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں تو جب ایک مرتبہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو ہمیں ایک موقع مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ جتنے گناہ ہیں ان کی بخشش کر دے ان کی معافی کر دے اور آئندہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے گزارے تو یہ جو روح کی کلینزنگ ہے یہ ہم کیسے وہاں پر جا کر سکتے ہیں اپنے آپ ہماری روح کو پاک کرنا بہت خوبصورت سوال آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا پہلی بات تو یہ ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچیں اللہ نے ہمیں اتنا بڑا موقع دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بد نصیب ہے وہ انسان
کہ جو وہاں پہنچ کے بھی اپنے رب کو نہ منا سکا اور جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ مقصد قبول نہ کر سکا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفات کا میدان ہوتا ہے، جس طرح حاجی جب اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں تو اللہ خوشی سے اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے، لیکن بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا لبیک ولا صادق، اے بندے نے تیرا آنا قبول نہیں کیا. کیا وجہ تھی؟ کہا فرمایا زادو کا حرام و ملبسو کا حرام و غزیہ بالحرام، تو نے جو احرام پہنا ہے یہ بھی حرام پیسے کا ہے، اور جو تو نے زادیرہ استعمال کیا وہ بھی حرام پیسے کا ہے، جو تو غذا کھا کے وہ بھی حرام پیسے کی ہے. کتنی بد نصیبی ہے کہ انسان جو ہے وہاں پہنچ چکا ہے، لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں سے یہ میرے بندے کیا مانگتے ہیں، حل من مسترزق فارزق اللہ، حل من مستغفر فاغفر اللہ، کیا یہ مجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، میں ان کو مغفرت دیتا ہوں. اللہ رب العزت یوم عرفہ کے دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیتے. اس دن اللہ رب العزت ناراض ہو کے ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرا آنا قبول نہیں کیا. وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ہم یہاں پہ لوٹ مار کرتے ہیں، رمضان میں ڈبل ریٹ کر کے چیزیں بیچتے ہیں، وہی پیسہ کما کے ہم وہاں پہ 7 سٹارز ہوٹل کے اندر ٹھہر کر وہاں پہ لگژری ہم لے کے پروٹوکول ہم عمرے کریں، لیکن اللہ ایسے عمرے اور حج قبول نہیں کرتا، ایسا سفر قبول نہیں کرتا. اللہ تو اس کا بھی قبول کرتا ہے جس نے ساری زندگی پائی حلال کمائی اکٹھی کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اب جب یہاں پہ حاضر ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب میرا بندہ آ جاتا ہے تو میں ایسے اسے لٹاتا ہوں جس نے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے. جب پہلے دن کا بچہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، فرمایا جب حج کر کے جاتا ہے تو وہ تو اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس نے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا. فرمایا ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کے تب بھی اللہ معاف فرماتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے تب معاف فرما دیتا ہے. تو یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ جب بندہ عمرہ کر رہا ہے اور جب عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، فرمایا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، دوسری چیز فرمایا اس کی فقیری ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں حج پہ جاؤں گا بڑا خرچہ ہوگا جی پیسے بچاتا ہوں، فرمایا یہ فقیری کو ختم کرتا ہے عمرہ اور حج. انسان جائے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے. آئی صاحب کہہ رہے ہیں میں 19 دفعہ گیا، بہت سارے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو بار بار جانے کی تمنا رکھتے ہیں. ایک بندہ جو زندگی تمنا کرتا ہے میں چلا گیا، ایک جو چلا جاتا ہے وہ بار بار جانے کی تمنا رکھتا ہے. اس لیے جب وہاں پہنچتے ہیں ہم وہاں کے مناسک جو ہیں اس کو پراپر ادا کریں، اس کے لیے باقاعدہ ہم تعلیم حاصل کریں. ہم جا رہے ہیں سفر پہ کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم اس کے پورے مناسک نہ ادا کر سکیں، عمرے کے ہم حج کے پورے مناسک ادا نہ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا سفر جو ہے وہ غلط ہو جائے، ہم اس میں پورے مناسک ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ عبادت کا جو مقام ہے وہ حاصل نہ کر سکے. اب وہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی پوری انابت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی طرف پوری انسان کی وہاں پہ توجہ ہوتی ہے، وہاں پہ دعائیں کرنی ہیں گڑ گڑا کر، اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، ہر چیز وہاں پہ طلب کرنی ہے. اس سے زیادہ قبولیت کی جگہ اور کیا ہوگی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیفیت دل میں آتی ہے، جو مانگتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. مطلب یہاں پہ بھی آ کر اگر بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے اور اللہ سے عہد نہ کر سکے باقی زندگی کا کہ اللہ تو نے مقام مجھے ایک دے دیا ہے، مجھے ایک دفعہ یہ موقع دے دیا زندگی میں، ہو سکتا ہے وہ آخری موقع ہو کہ اللہ اگر تو میرے اوپر خوش نصیبی میرے اوپر یہ آئے کہ میں دوبارہ یہ گھر دیکھوں تب تک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک عمرہ اگلے عمرے تک جب بندہ کرتا ہے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ تو خوش نصیبی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دفعہ پلان کرتے نہیں ہم فلاں ملک میں جائیں گے، جانا چاہیے دنیا دیکھیں، لیکن اگر آپ کے پاس عمرہ کرنے کا موقع ہے وہ بندہ نہ کرے، حج نہ کرے تو یہ بد نصیبی ہے بہت. اچھا بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی یہ احرام کے متعلق، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تو تب بھی جو اس کا خلاصہ ہوا اور کہ وہ انسانیت کی بات کی، درس انسانیت کا دیا اور بڑے واضح کہہ دیا کہ کسی شخص کو کسی پر جو ہے وہ برتری یا فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تو جو احرام ہے وہ بھی اس میں سے بھی ہمیں جو ایک درس ملتا ہے بیسیکلی، میں آپ سے بھی اس کے اوپر لازمی وہ کمنٹ لینا چاہوں گی، لیکن آپ کو میں شامل گفتگو بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کہ ایک ہی لباس. دیکھیے سب سے پہلے تو جو اسلام درس دیتا ہے وہ برابری کا درس دیتا ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی امیر کو قریب پہ، کسی پہ فضل اللہ تقویٰ کے اوپر، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے عرفہ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے.
نماز میں دیکھ لیں آپ, حج میں دیکھ لیں آپ, مطلب کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انسان ہر ایک برابری کے سلوک پہ ہے. تو یہ جو احرام والی بات ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ انسان ایک جیسا لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری. اور پھر جس طرح بھائی نے فرمایا کہ جو عرفہ کا میدان ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ انسان آجزی و انکساری کے ساتھ مٹی سے آلود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں التجائیں رکھ رہا ہے. تو وہ جو یعنی فیشن سے ہٹ کے, دنیا سے ہٹ کے ایک لباس میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینے ہوئے, تو وہ ایک یعنی لباس کے طور پہ بھی ایک ماحول پیدا کرے اور پھر دل کی کیفیت بھی اس کے قریب کرے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا جو ہے وہ ثمر دیتا ہے, ضرور سنتا ہے. بریک پر جائیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ, ایک بڑا پیارا قصہ جس کا ہم نے بریک میں ذکر کیا, حضرت بلال حبشی کا اور غلاف کعبہ کی بھی تصویر یہاں پر موجود ہے. ہمارا اگر کیمرامین پلیز اگر آپ دکھا سکیں غلاف کعبہ, تو اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بڑا پیارا قصہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کے اختتام سے پہلے لازمی طور پر شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہماری جو دلچسپ گفتگو اور واقعات سے بھرے جو ہماری ہسٹری آج جانے کا ہمیں موقع ملا ہے, اور پروگرام کے اختتام کو بھی اب ہم پہنچ گئے ہیں, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ہے. ہمیں ہمارے ایک اور معذرت کے ساتھ ایک اور مہمان نے ہمیں بھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے لاہور میں. جناب ابھی اس طرف سے ہمدانی صاحب کی موجودگی میں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنا پیارا کلام پیش کیا, تو جو ہمارے یہ مہمان ہیں جن کا میں تعارف آپ سے کروانے جا رہی ہوں, انہوں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے کلام پڑھنے کا جو ایک نیا انداز ہے وہ نوجوان نسل میں متعارف کرایا ہے, اور بڑا زبردست ان کی آواز ہے. ہم ان سے فرمائش بھی ابھی کریں گے. تو سلمان حسن جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. السلام علیکم. یہ جو منفرد انداز آپ نے اپنایا, اس کا خیال آپ کو جناب کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انداز کا خیال مجھے شروع سے, تو پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو حمدیہ کلام ہے اور جو نعتیہ کلام ہے ان کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. ایک طرح کا یہ خون میں ہے, تو اس سے کسی سے سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو جو خون میں چیز ہوتی ہے وہ عشق کی ابھر کے سامنے آتی ہے. کیا بات ہے. تو آج کل مولا کائنات حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ جو اپنے بچے, جو دور ہے نا آپ کے جو بچے ہیں, وہ آپ کے دور کے لیے, جو پرانا دور تھا اس کے لیے نہیں بنائے گئے, وہ ایک نئے دور کے لیے بنائے گئے. تو آج کل کا نیا دور یہ آ رہا ہے کہ بچے جو ہیں, نوجوان نسل جو ہے, وہ جو موسیقی ہے اس سے بڑی مرعوب ہے. تو اب چونکہ اس سے مرعوب ہے تو کوئی ایسی چیز لازمی کرنی چاہیے. جو مجھے انسپریشن ملی ہے وہ یہ جہاں پہ ان کا انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے ایگزیکٹلی خصوصاً ٹینز جو ہے ہمارے, اسٹارٹنگ فرام 13 انٹل یو کین گو اپ ٹو. اچھا, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ریسنٹلی میں سربت گیلانی کے اکثر بچوں سے متعلق ویڈیوز دیکھتی ہوں, تو اس نے بڑی مزے کی بات کی. شی از این ایکٹریس, اور شی سیڈ کہ بچوں کو ہم کھیل کے ذریعے جتنا ٹیچ کر سکتے ہیں, جتنا پڑھا سکتے ہیں, میتھمیٹکس اور سائنس کھیل میں, اتنا آپ ان کو پڑھائی میں نہیں بتا سکتے. جی بالکل. تو یہی آپ والی بات کہ جو انٹرسٹ جہاں پہ یوتھ کا ہے یا بچوں کا ہے, اس کے ذریعے ہم بہت کچھ ان کو سکھا سکتے ہیں. میں اس کے قطع کلامی معاف میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا. بچپن میں ہم رائمز ہوتی ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ بھی ایک میوزیکل ردم میں ہوتی ہے. تو وہ رائمز پڑھتے پڑھتے بچوں کو آپ اے بی سی ویسے سکھائیں وہ نہیں سیکھے گا, لیکن اے فور اے از مختلف قسم کی رائمز ہیں. وہ میرا بچہ بیٹا ہے وہ بھی اس طرح ہی کرتا ہے. تو وہ ان چیزوں کو, میوزک کی ایک ایسا پارٹ ہے لازمی, چونکہ سر بھی تخلیق شدہ. یہ جو اب ہمدانی صاحب ماشاءاللہ میرے بزرگوار بھی ہم بچے ہوتے تھے, میں اسکول پڑھتا تھا تو ان کے سامنے گھر سے جو پرانا گھر تھا گزر کے جایا کرتا تھا. تو تب مجھے نہیں پتا تھا ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اس طریقے سے, اور میں ان کا فین بھی ہوں. تو اب ہمیں جو چیز, ایک چیز جو ہے, جو سر ہے وہ خدا کا تخلیق کردہ ہے. اس کا استعمال کیسے کرنا یہ آپ پر ہے. اگر آپ اس کو اچھی جگہ پر لگائیں گے, سیم تھنگ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ انٹرنیٹ کو اچھے استعمال کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پورا. اس طرح ہر چیز کے دو پہلو ہیں. تو میں الحمدللہ اس کو اچھے پہلو کے لیے استعمال کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ نوجوان نسل کی جو میرا گول ہے انشاءاللہ I think سیکھا کس سے آپ نے استاد, آپ کس کو اپنا سمجھتے ہیں؟ اب تو یوٹیوب کا روحانی استاد ساتھ بیٹھے ہیں. کیا بات. تو ویسے استاد تو کوئی نہیں ہے. ان کو دیکھ کر پھر روفی صاحب ہیں, ان سے کافی متاثر تھا.
تو یہی ہے الحمدللہ. فیملی میں بھی آپ کا رجحان رہا کسی کا پیرنٹس میں سے؟ ہاں جی, میرے جو دادا تھے وہ کافی اس چیز کی طرف تھے. دادا تھے, پردادا تھے, وہ الحمدللہ وہ اس چیز کی طرف کا. والد صاحب بزنس میں انوالو ہو گئے تھے, آواز ان کی بھی اچھی ہے, تو وہ یہ قدرتی ہے, آواز ہم سب میں اچھی ہے الحمدللہ. تو ابھی تک کتنے کلام آپ پڑھ چکے ہیں؟ ابھی تک میں 6 کلام کر چکا ہوں. ابھی ایک ریسنٹ ابھی پھر ابھی یہ حمد ہوا, ابھی لانچ ہوگی ودن فیو ویکس, کپل آف ویکس. اور باقی میں 3 حمد کر چکا ہوں, ایک منقبت کر چکا ہوں, 3 نعت کر چکا ہوں. کوئی کلام خود سے بھی لکھا آپ نے؟ ہاں جی بالکل, زیادہ تر کلام میں خود ہی لکھتا ہوں. کیا بات, زبردست. تو آج حمدانی صاحب کی موجودگی میں استاد, آپ نے کہا کہ استاد کے ساتھ آج شاگرد بیٹھا ہوا ہے, تو تھوڑا سا انشاءاللہ ضرور. بسم اللہ الرحمن. میں حمد کا ایک کلام ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے ریسنٹلی کیا تھا, چونکہ وہ آج کے متعلقہ وبا جو ہے اس پہ بنا ہوا ہے, تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس سے آغاز کیا جائے. حاجت روا مشکل کشا تو ہے رب میرا, میں ہوں پر خطا بندہ تیرا, تو ہے رب میرا. طوفان میں سفینہ ہے گھرا, بس تو ہی محافظ ہے میرا. تجھے تیری خدائی کا ہے واسطہ, ہے وقت مدد ہم کو بچا. تو ہے سمیع دعا, کرم کی ہو نگاہ. بس تجھ کو ہے بقا, یہ چاند اور تارے کر تیری ثنا. ہر شے ہے فانی, بس تجھ کو ہے بقا. ہر مرض کی تو ہے دوا, دیتا ہے یقیناً تو شفا. کر اپنی محبت تو عطا, دیا دامن میں نے پلا. تو ہے سمیع دعا, کرم کی ہو نگاہ. بحق لا الہ, بحق لا الہ, تو ہے سمیع قلب و نظر میں رگ جاں سے ہے قریب. تو